میرا بھائی افضل یہ ہے کہ تسبیح ہو یا ذکر ہو ہاتھوں پہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح وغیرہ جو ہے یہ تو آلت الذکر ہے، یعنی یاد دلانے کا ایک بہانہ ہے۔ جیسے اب سپیکر حضور کے زمانے میں تھا تو اس میں کیسے نماز پڑھیں؟ جیسے یہ آلت الذکر ہے، یہ آلت جو ہے آلت الصوت ہے، وہ آلت الذکر ہے۔ اگر کسی نے پڑھا ہوا تو افضل یہی ہے کہ انگلیوں پہ پڑھے، لیکن بعض روایات میں آثار میں صحابہ کا گٹھلیوں پہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ میں حج پہ آیا ہوں، مجھے نماز نہیں آتی تو کسی ساتھی سے نماز سیکھ لیں، اور کیا مشکل ہے بھائی؟ کتنے دن ہیں، نماز سیکھ لو کہ کیا پڑھنا ہے۔ اور روزانہ جو امام کے پیچھے 5 نمازیں پڑھو گے، یہ بھی تو سیکھ رہے ہو نا کہ کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ بریلوی یا دیوبندی اچھی طرح سمجھو، بریلی ایک جگہ کا نام ہے، دیوبند بھی ایک جگہ کا نام، یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ بریلی میں رہتے تھے وہ بریلوی کہلائے، دیوبند میں رہتے تھے دیوبندی کہلائے۔ اچھا، اسی طرح جن لوگوں نے بریلی کے علماء سے پڑھا وہ بریلوی کا فکر ہو گیا، جنہوں نے دیوبند کے علماء سے پڑھا وہ دیوبند کا فکر ہو گیا۔ اصل بات ہم نے بریلی یا دیوبندی نہیں دیکھنی ہے، یہ دیکھنی ہے کہ کیا وہ بدعت تو نہیں کرتا، کیا وہ میلاد تو نہیں مناتا، کیا وہ قبروں پہ سجدہ تو نہیں کرتا، کیا وہ 11ویں شریف کا دودھ تو نہیں پیتا، کیا وہ کھانے پہ ختم صغیر ختم کبیر تو نہیں پڑھتا۔ ایسے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضور پاک کی حدیث ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس آدمی نے بدعتی کی عزت کی اس نے دین اسلام کو گرا دیا۔ حتیٰ کہ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ المدینہ حرم، میرا مدینہ جو ہے یہ بھی حرم ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ من احدث حدثا، جس نے مدینے میں رہتے ہوئے بدعت کی، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ لی اپنے گھر میں رکھا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کے فرض اللہ قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اب دیکھیں نا، کئی دیوبندی بھی بھٹک گئے، تو اس لیے اس لفظ کو نہ پکڑے، دیکھیں کہ کس عقیدے پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ حضور کی سنت کے تابع ہے الحمدللہ، اگر وہ بدعات میں گھرا ہوا ہے اس سے بچے۔ اگر لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے 100% مجرب عمل ہے کہ وہ لڑکا بھی لڑکی بھی اس کے گھر والے بھی روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ 41 دن کے اندر رشتے ہو جائیں گے۔ اول آخر درود شریف اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ الرحمن۔ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی گویا دلہن ہے۔ اگر کسی کے دل میں دین کے بارے میں برے خیال آتے ہیں تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ تمہارے دل میں ایمان ہے تو شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، کوئی فکر نہیں، بس پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس۔ یہ تو ایک یہودی نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا تھا کہ حضرت صدیق، آپ کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ان کو گندے گندے خیالات آتے ہیں، لیکن ہم یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں، ہمیں کوئی غلط خیال آتا ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں زیور ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ایک کمرہ خالی ہے، تو ڈاکو کہاں ڈاکہ ڈالے گا؟ انہوں نے کہا جی جہاں پیسے ہیں وہاں ڈاکہ ڈالے گا۔ انہوں نے تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ دین میں سختی نہیں ہے، اگر ایک مسئلے میں عمل جو ہے ایک امام کی حالت پہ کریں اور دوسرے میں دوسرے پر کر لیں،
جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ تمہیں سب ائمہ کے مسائل کا پتہ ہے تو تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے. تقلید تو وہی کرتا ہے جس کو علم نہ ہو. تم ماشاءاللہ اس امام کی حدیث بھی جانتے ہو، اس امام کی حدیث بھی جانتے ہو، خود مجتہد بنو. اپنے نیک عمل کے علاوہ اور کسی کا وسیلہ نہیں بنا سکتے. لیکن قرآن پڑھنا تو یہ قرآن پڑھنا بھی تو عمل ہے نا، اس لیے وسیلہ اعمال صالحہ تو بن سکتے ہیں. مدینہ منورہ میں حاضری دینا، مدینے کی مسجد میں حاضری دینا، یہ بھی تو عمل صالح ہے. عمل وسیلہ بن سکتا ہے، ذات نہیں بن سکتی.